نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیکچر نماز کے بارے میں ہے کہ نماز پڑھنے سے دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے کیسے خوشخبریاں ہیں، اور نہ پڑھنے سے دنیا اور آخرت میں ہمیں کن کن مصائب و مشکلات اور سختیوں کا سامنا کرنا ہوگا، کیونکہ ہم نماز کو چھوڑنا کوئی بڑا گناہ نہیں سمجھتے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ نیکی کے بہت سے کاموں میں آگے ہوتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے اور سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے کہ فلاں تو بہت نیک تھا، صرف نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، حالانکہ ہم یہ نہیں جانتے کہ نماز جنت کی کنجی ہے، یہی ہمیں جنت میں لے کے جانے کا ذریعہ ہے، اور یہی ہمیں جہنم میں بھی پہنچا سکتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کا بیان۔ نماز چھوڑنا کفر اور شرک کے برابر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ کیونکہ وہ تو نماز نہیں پڑھتے، وہ تو غیر اللہ کے لیے سجدے کرتے ہیں۔ نماز چھوڑنا ایمان سے محرومی ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں، جس نے نماز ترک کی یعنی چھوڑی تو اس کا کوئی دین نہیں۔ ابو درداء کہتے ہیں، جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں، اور جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں۔ نماز نہ پڑھنا منافقوں کی صفت میں سے ایک صفت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ نماز کو نہیں آتے مگر اس طرح کے سست ہوتے ہیں، اور خرچ نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ ناخوش ہوتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب ہم کسی آدمی کو فجر اور عشاء کی نماز میں حاضر نہ پاتے تو اس کے بارے میں برا گمان کرتے کہ شاید وہ منافق ہو گیا ہے۔ استغفر اللہ۔ دیکھیں آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو فجر اور عشاء کی نماز پڑھے بغیر ہی سو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس ہم فجر ہی نہیں پڑھتے اور عشاء میں ہمیں بس تھوڑی سستی آ جاتی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ دونوں نمازیں چھوڑنا جو ہے یہ منافقوں کی علامت ہے۔ جو یہ دونوں نمازیں چھوڑتا ہے تو وہ منافق کہلاتا ہے۔ یہ دیکھیں انہوں نے کیا فرمایا کہ وہ منافق ہو گیا۔ ہم ایسا گمان کرتے تھے کہ وہ شخص کہیں منافق ہو گیا ہے جس کو فجر اور عشاء کی نماز میں نہ پاتے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، نماز میں یہ 6 صفات منافقت کی علامت ہیں۔ نمبر 1، نماز کی طرف جاتے وقت سستی کا مظاہرہ کرنا، نماز ادا کرتے ہوئے لوگوں کو دکھانا یعنی دکھاوے کے لیے پڑھنا، نماز کی ادائیگی میں تاخیر کرنا، جلدی جلدی ٹھونگے مارنا۔ اور آج ہمارا یہی حال ہے، اگر ہم گھر کی صفائی کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں دنیا کا، تو اسے بالکل پرفیکٹ کرتے ہیں کہ کہیں کوئی گندگی نہیں چھوڑتے، کسی طرح سے کہ لوگ باتیں نہ کریں۔ لوگوں کا ہمیں ایسا ڈر ہے کہ بس ہم کہتے ہیں لوگ باتیں نہ کریں، لیکن پھر بھی لوگ باتیں کر دیتے ہیں۔ اور آپ یاد رکھیں کہ جو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق دینا جان جاتا ہے، پھر وہ ہر جان کا حق دینا جان جاتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کرے گا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے باقی لوگوں کے حقوق کی ادائیگی بہترین طریقے سے کروائیں گی۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور بس دنیا کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم طرح طرح کے کام کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، لوگ ہم سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ نماز میں اللہ کا ذکر کرنا یعنی پوری طرح سے کلمات ادا کرنا، باجماعت نماز پڑھنے سے پیچھے رہنا، پھر جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے سے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص سے اپنی ذمہ داری کا جو اپنا ذمہ ہی اٹھا لیتے ہیں کہ اس کی حفاظت کریں گے، اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ اس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑی۔ اور آج ہم کس طرح سے نماز چھوڑتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بہانے، ہمارے کپڑے گندے ہیں، باہر کہیں گئے ہیں، ہاسپٹل میں، کسی بھی جگہ میں، ہم کہتے ہیں ہم نماز اس لیے نہیں پڑھ سکے، جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک نماز کا وقت دوسری نماز کا وقت داخل ہونے تک ہوتا ہے، اور یہاں پر ہمارے اسکرین میں آپ لوگوں کو اوقات نماز کا جو ہے وہ پورا دیا ہے، اس میں سے آپ لوگ دیکھیں
نماز کا ٹائم اور اول وقت پر نماز ادا کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل اول وقت پر نماز ادا کرنا ہے۔ دیکھیں، جب آپ نماز کو اول وقت پر ادا کر دیں گے، اس کے بعد آپ باقی سارے کام کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کام کیسے سارے ہینڈل ہو جائیں گے۔ سارے کام آپ کی بآسانی خود بخود بس ہوتے چلے جائیں گے، سبحان اللہ۔ لیکن اگر آپ نے نماز پیچھے چھوڑ دی اور پہلے کہا آپ نے کہ میں یہ کام کر لوں، یہ کام کر لوں، پھر اس کے بعد نماز پڑھ لوں گی، تو ایسا نہیں ہے۔ ایسے اگر آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ نے ایک کام ختم کیا، فوراً آپ کے سر پہ دوسرا کام آ جائے گا، پھر آپ کہیں گے چلے میں یہ کر لوں، پھر میں اور کام، اور یہ شیطان وسوسے سے ڈالتا ہے، چلو تھوڑا سا یہ کر لو اس کے بعد کر لینا، پھر یہ کر لو پھر اس کے بعد کر لینا۔ ایسے نہیں کرنا، سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ادا کریں۔ ہاں، اگر آپ کے کوئی باقی ایسا مسئلہ ہے، بچے باس رو رہے ہیں، بیمار ہیں، تنگ کر رہے ہیں، تو اس صورت میں آپ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہم نے اپنی روٹین بنا لی ہے کہ پہلے کام اور پھر بعد میں نماز، اس طرح سے نہیں کرنا۔ اول وقت پہ نماز ادا کریں، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کے وقت میں کتنی برکت ہوگی، آپ کی روٹین سیٹ ہو جائے گی، بہت وقت میں برکت آ جائے گی، آپ دیکھیں گے آپ کا ٹائم کتنا بچ جائے گا اور آپ کے سارے کام ہوتے چلے جائیں گے، چاہے وہ آپ نے خود ہی کرنی لیکن ہوتے چلے جائیں گے، اور نماز کی آپ سے جو نماز کا بوجھ تھا وہ اتر جائے گا، اور آپ آرام سے سارے کام کر سکیں گے فوراً۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑا کرو، کیونکہ وہ جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا ذمہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنا بڑے خسارے کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی ایک نماز فوت ہو گئی، گویا اس کا مال اور اس کی اولاد فنا ہو گئی۔ کہ دیکھیں، اب ہم خود سوچیں، اگر ہمیں یہ کوئی بتائے کہ ہمارے گھر میں یہ نقصان ہو گیا، ہمارے گھر کے اتنے افراد، یعنی کہ دیکھیں اب جیسے سیلاب میں کتنا نقصان ہوا ہے، کہ سیلاب میں کس طرح لوگوں کے گھر، ان کے خاندان ڈوب گئے۔ ہم نے ایک واقعہ سنا کہ ایک شخص جب سیلاب آیا تو پتھر پر بیٹھا تھا، تو اس نے بتایا کہ جس پتھر پر میں بیٹھا ہوں اس کے نیچے میرا 4 پوشن والا گھر وہ نیچے دبا ہوا، وہ میرا پورا خاندان اس گھر میں تھا۔ دیکھیں اس شخص کا کیا حال ہوگا، اور ہم ایک نماز چھوڑنے کو کوئی نقصان نہیں سمجھتے، تو دیکھیں ایسے ہی ایک نماز چھوڑنے کا نقصان ہے، جیسے اس کے مال اور اس کے اسباب اولاد سب چیز اس کی ہر چیز فنا ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز اثر چھوڑ دی اس کے اعمال باطل ہو گئے، یعنی نماز چھوڑنا باقی اعمال کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ عام طور پر ایسے لوگوں کی تعریف زیادہ کی جاتی ہے جو نماز نہیں پڑھتے مگر گھر کے کاموں میں اور نیکی کے کاموں میں آگے ہوتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم بس نماز ہی نہیں پڑھتے، باقی تو نیکی کے بہت سے کام کرتے ہیں، لیکن ان نیکیوں کی حفاظت تبھی ہوگی جب ہم نماز کی حفاظت کریں گے، ورنہ باقی اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حقوق کی باری آتی ہے تو ہم تھک جاتے ہیں۔ جب نماز کی باری آتی ہے بس بیٹھ کر 2-3 ٹھونگے مار کر وہ فوراً سے اٹھ جاتے ہیں، اور وہ ہم نے نماز ادا کر لی، اور ہمیں اتنا نہیں پتا کہ وہی نماز پھر ہمارے منہ پر ماری جاتی ہے۔ کہ دیکھیں ہم اگر نماز کی ادائیگی نہیں کریں گے تو نماز حفاظت ہے ہمارے باقی اعمال کا۔ اب اگر ہم نے باقی اپنی نیکیوں کی حفاظت اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا، نماز پڑھنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ باقی ہمارے کاموں کی حفاظت خود کریں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، دلوں کی سختی اور غفلت کا باعث۔ عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا جو صبح تک پڑا سوتا رہا اور نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نماز کو چھوڑنے والا چور، بدکار آدمی، شراب نوشی اور نشہ کرنے والے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ یہ دیکھیں یہ سارے گناہ اگر ہمیں پتہ چلے اس نے چوری کی ہے تو ہم کتنا گھبرا جاتے ہیں، اللہ اس نے چوری کر دی ہے، اور آپ سوچیں کہ جب ہم نے نماز ہم نہیں پڑھتے تو ہم پھر ان سے بھی زیادہ گناہ گار ہیں، استغفر اللہ۔ اب دیکھیں بے نمازی کے لیے موت میں سختیاں، پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی، یعنی جان نکلنے کے وقت کا جب وقت آئے گا اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی ہے، نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی، لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔
پنڈلی کا پنڈلی سے جڑنا سختی کی علامت ہے۔ نماز سے غافل ہونے والے کی قبر میں سزا۔ سمرہ بن جندب کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا، مگر وہ اس سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا۔ بے نمازی کا قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ انجام ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا تو وہ اس کے لیے روشنی، دلیل اور نجات کا سبب نہیں بنے گی، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل رہے۔ نماز چھوڑنا اہل جہنم کی صفت ہے۔ دیکھیے، جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز جہنم میں لے آئی؟ وہ کہیں گے لم یصلو، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو دیکھیں اب ہم نے کیا کرنا ہے، آج سے ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ نماز کی ادائیگی اول وقت پر کرنی ہے اور بہترین طریقے سے کرنی ہے۔ اب نماز میں سستی کرنے والے کے لیے 15 عذاب۔ جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقوں سے عذاب ہوتا ہے، غور سے سنیے گا۔ 5 طرح سے دنیا میں، 3 طرح سے موت کے وقت، 3 طرح سے قبر میں اور 3 طرح قبر سے نکلنے کے بعد۔ پہلا کیا ہے؟ وہ یہ کہ زندگی میں برکت نہیں رہتی۔ دوسرا یہ کہ صلح کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ تو ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم خوبصورت ہوں، کیونکہ ہم نے لوگوں کو منہ دکھانا۔ ہمیں اتنا نہیں پتا کہ ہم قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ دیکھیں صلح کا نور، جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارے چہرے پر کوئی نور نہیں رہے گا۔ تیسرا یہ کہ اس کے نیک اعمال کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے۔ دیکھیں جب ہم نماز نہیں پڑھے تو باقی نیکیاں پھر ہماری اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ یہ میں نے پہلے پیچھے آپ کو بتایا نا کہ جب ہم نماز پڑھیں گے، نماز کو اول وقت پہ ترجیح دیں گے تو ہماری باقی اعمال کی حفاظت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کریں گے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو باقی اعمال کی حفاظت سے اللہ تعالیٰ اپنا ذمہ ہٹا لیں گے۔ چوتھا یہ کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم دوسروں سے کہتے ہیں ہماری یہ دعا کریں، ہماری یہ دعا قبول ہو جائے، میری دعائیں نہیں قبول ہوتی، تو ہم خود دیکھیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کتنے قریب ہیں۔ ہم نماز اول وقت پہ ادا کر رہے ہیں، دیکھیں نمازی انسان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ پانچواں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں بھی اس کا کوئی حصہ نہیں رہتا۔ اگر ہم دوسرے نیک لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری دعا کریں تو وہ بھی جو ہمارے حق میں دعا کریں گے وہ بھی نہیں قبول ہوگی، استغفر اللہ۔ ایک تو ہم خود نماز نہیں پڑھے، لیکن جن کو ہم خود ہماری اپنی دعائیں نہیں قبول ہو رہی نماز نہ پڑھنے سے، لیکن اگر ہم دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری دعا کرو، جو نیک ہیں ان کی بھی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارا حصہ ہٹا دیا کہ ہماری دعائیں ان کے ذریعے بھی نہیں قبول ہوں گی، استغفر اللہ۔ پھر موت کے وقت اول تو یہ کہ وہ ذلت کے ساتھ مرتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ بھوکا مرتا ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ پیاسا مرتا ہے۔ اگر سمندر بھی پی لے تو پیاس نہ بجھے جائے گی، استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ایسی سختیوں سے بچائے، آمین۔ پھر قبر میں اس پر قبر تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے۔ قبر میں ایک سانپ اس پر مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کے، اتنے لمبے کہ ایک دن چل کر اس کے آخر تک پہنچا جائے۔ اس کی آواز بجلی کی کڑک کی مانند ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں شجاع اقرا ہوں، مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب کے نکلنے تک مارے جاؤں، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں، اور عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب آفتاب تک، اور مغرب کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤں۔ جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی مار کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اور دیکھیں ہم آج کس طرح کے الفاظ کہتے ہیں، ہم مر جائیں، ہماری جان چھوٹے، ہمیں مر کے سکون آئے گا، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ آگے کی زندگی بہت زیادہ مشکل ہے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ جب وہ سانپ ہمیں ڈسے گا اور ہم مر جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ موت، انتقال، اس کا مطلب ہے منتقل، کہ انسان ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو گیا۔ اب پھر ہمیں موت نہیں آئے گی، عذاب ہوں گے، اس کے بعد پھر ہم ٹھیک ہو جائیں گے، پھر عذاب ہوں گے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ایسے عذابوں سے بچائے، آمین۔ اور پھر قبر کے بعد حشر میں ایک ایک کے حساب سختی سے کیا جائے گا۔ دوسرے حق تعالیٰ شانوں کا اس پر غصہ ہوگا۔ تیسرا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے ایک جماعت کے ساتھ یہ برتاؤ دیکھا کہ ان کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں، اس زور سے پتھر مارا جاتا ہے کہ سر لڑکتا ہوا گر جاتا ہے، جتنے میں اس پتھر کو اٹھایا جاتا ہے یہ سر ویسا ہی ہو جاتا ہے۔
تو دوبارہ پتھر کو زور سے سر پر مارا جاتا ہے. اسی طرح بار بار یہ برتاؤ کیا جا رہا ہے. تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے تھے. اور آج ہم دیکھیں نماز کی ادائیگی کس طرح سے کر رہے ہیں. بے نمازی کی فرشتوں کی نظر میں فجر کی نماز چھوڑنے والے کو فرشتے کہتے ہیں اے فاجر، اور ظہر کی نماز کے تارک کو کہتے ہیں اے خاسر. نقصان میں پڑنے والے عصر کی نماز چھوڑنے والے کو کہتے ہیں اے آسی گناہگار. مغرب کی نماز چھوڑنے پر کافر، ناشکری کرنے والا اور عشاء کی نماز ترک کرنے والے کو کہتے ہیں اے مزی اللہ کا حق ضائع کرنے والا، خدا تجھے برباد کرے. استغفر اللہ. پھر اس کے ثمرات کیا ہیں ہماری زندگی میں؟ نکیر کے جواب دینے کا وسیلہ، قیامت کے دن نمازی کے سر پر سایہ، اس کے سر کا تاج. اب دیکھیں نماز میں کام کیسے آئے گا. پھر اس کے آگے آگے نور دوڑتا ہوگا. مسلمانوں کے لیے رب تعالیٰ کے آگے حجت، میزان کو بوجھل کرنے والی. جنت کی کنجی، قبر میں نمازی کی مونس، اس کے بدن کا لباس، نمازی اور دوزخ کے درمیان پردہ، پل صراط سے نمازی کو عبور کرا دینے والی. پانچوں نمازوں کا اہتمام کرنے والا ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کی عبادت کا ثواب پائے گا. سبحان اللہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے تو ان کو نماز کی عادت ڈالو، اور 10 سال کے ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر ان کے بستر الگ کر دو اور ان کو مارو.